ویلکم بیک خواتین حضرات. ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں نہیں حکومت سازی کرے گی اور اپوزیشن میں بیٹھے گی. ماضی میں ایسا جب بھی ہوا کراچی، حیدرآباد اور دیگر علاقوں کی سڑکوں پہ بے گناہوں کا خون بہا. کیا پھر ہم کسی خوریزی کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما سلیم شہزاد شریک کی محفل ہوں گے. سلیم شہزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سلیم شہزاد صاحب کیا سمجھیں، دوبارہ ہم 90 کی دہائی کی طرف لوٹ گئے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو سندھ کی دو بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں ایک پھر تصادم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو دوبارہ پروگرام کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ 90 کی دہائی سے آپ کا کیا مراد ہے، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے ایک بات واضح کر دی کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک تعمیری نہیں. لیکن سلیم شہزاد صاحب میں نے 90 کی دہائی اس لیے کہا کہ آپ نے شعیب صدر کو بنیاد بنایا ہے اپنے اپوزیشن میں بیٹھنے کے فیصلے کو، تو پھر ظاہر 90 کی دہائی میں تو آپ چلے گئے نا. نہیں، شعیب صدر کی تعیناتی پر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے عہدیداروں اور کارکنوں بلکہ شہداء کے لواحقین اور کارکنان کے بہت بڑے تحفظات ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ شعیب صدر کی تعیناتی کے موقع پر ہمارے ہزاروں کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعیناتی سے تو پیپلز پارٹی نے مفاہمتی عمل میں ایک رکاوٹ پیدا کر دی. نہیں، لیکن سلیم شہزاد صاحب شعیب صدر جو ہیں وہ اس پورے دور میں جب آپ صدر مشرف کے ساتھ رہے، شعیب صدر تو جو اہم پوزیشنز تھیں مرکزی حکومت میں، نیشنل پولیس بیورو، جو یہ سارے پولیس ریفارمز وغیرہ کے، شعیب صدر تو وہاں پہ سینئر عہدے پہ بیٹھے رہے. تو اگر وہ ملوث تھے تو آپ نے صدر مشرف کے سامنے نکتہ کیوں نہیں اٹھایا کہ ان کے اوپر کیس چلا جائے؟ وہ تو اپنی سروس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پوسٹنگ ہوئی ہے ان کی. بالکل، وہ اہم عہدے پر رہے ہوں گے اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ان کو عہدوں سے برطرف کیا جائے. لیکن جب شعیب صدر نے ماورائے عدالت قتل کیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ شعیب صدر سمیت جو بھی پولیس افسران ہمارے کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہیں ان پر کیسز چلائے جائیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ہم دیکھیں مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی پولیس نہیں ہے، ہم کوئی عدالت نہیں ہے، ہم خود اپنے طور پر نہیں. لیکن آپ صدر مشرف سے اگر مطالبہ کیا تھا انہوں نے نہیں مانا تو آپ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. اس طرح جس طرح آپ اتنی چھوٹی سی بات پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مطالبہ کریں اور ہمارا مطالبہ مانا نہیں جائے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. لیکن آج جو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مسئلہ ہے، شعیب صدر کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے مسائل ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو اس مفاہمتی عمل میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ 2 مہینے سے ہم یک طرفہ مفاہمتی عمل کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے ہر موقع پر، ہر سطح پر جو ہے وہ مفاہمتی عمل کیا ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک جو ریکنسلیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم اہم کردار ادا کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا اور ہم مجبور ہو گئے کہ ہمیں عوام کو جواب دینا ہے. آپ نے کہا کہ شعیب صدر ایک وجہ ہے اور دوسری وجوہات بھی کچھ سامنے آ گئی کہ آپ نے کہا کہ جب آصف زرداری 90 پہ آئے تو ان کا اچھا استقبال ہوا، لیکن آپ کا وقت جب گیا گڑی خدا بخش تو وہاں پہ ان کو صحیح طرح سے ریسیو نہیں کیا گیا. یہ بیان کیجئے گا کہ اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں؟ کیا وزارتوں میں بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے کہ وزارتیں آپ کو چاہیے تھی مرکز میں یا سندھ میں اور اس پہ کوئی معاملہ خراب ہوا؟ وزارتوں کی بات تو آ ہی نہیں. دیکھیے وزارتوں کی بات اس وقت آتی جب وزارتوں پہ کوئی جھگڑا ہوتا. کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ متحدہ قوم ایک بڑی جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے عوامی نیشنل پارٹی سے مفاہمت کی، مسلم مولانا فضل الرحمان صاحب سے مفاہمت کی، مسلم لیگ نواز سے مفاہمت کی، لیکن ان سے
جس وقت مفاہمت ہوئی 1-2 دور ہوئے، اس کے بعد وہ ان کو گورنمنٹ میں شامل کر لیا گیا، ان سے مفاہمت ہو گئی اور ان کو اب حصے دار بنایا گیا. لیکن جب ہماری بات آتی ہے، جب ہم سے بات چیت کی جاتی ہے تو بے شمار تحفظات بھی سامنے آتے ہیں. کبھی مسلم لیگ نواز کے تحفظات آتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارے اپنے اندر بھی بہت سارے ریزرویشنس ہیں، ہم ان ریزرویشن کو سامنے رکھ رہے ہیں. تو اگر ریزرویشن ہے تو آپ پہلے بیان کر دیتے. لیکن جو ایک مفاہمتی عمل شروع ہوا تھا اس میں رکاوٹ تو پیپلز پارٹی نے ڈالی ہے. چودھری شجاعت لندن آ کے ملے ہیں آپ کی قیادت سے، تو یہ اس کے بعد یہ جو سامنے آیا ہے آپ کا فیصلہ، چودھری صاحب نے کوئی پیغام دیا ہے؟ کیسے ایک دم سے اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے؟ چودھری صاحب سے نہ تو کوئی ملاقات ہوئی ہے اور صرف ہم نے آپ کی طرح خبر سنی ہے کہ وہ لندن تشریف لائے ہیں. ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم نہ کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ کرتی ہے. ایم کیو ایم ایک جمہوری طاقت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ جمہوری انداز میں ہوتے ہیں. ہم نے گزشتہ 2 مہینے کے سارے عمل کو دیکھا پیپلز پارٹی کو، اور ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اب عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. عوام کو اب ہمیں جواب دینا ہے، اونٹ ایک کروٹ بیٹھنا چاہیے. لہذا ہم نے آج واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ وہاں سے ایک پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا ہے اور یہ سمجھیں کہ ہمیں لالی پاپ دی جا رہی ہے ہر موقع پہ، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ایک بہتر اپوزیشن کریں. لالی پاپ کیا تھی؟ وضاحت کریں. یعنی کچھ چھوٹی وضاحت ہے، پھر بات میں آ گئی نا لالی پاپ کیا ہے. اب یہ لالی پاپ تو بتائیں نا آپ. پاپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک طرح سے وعد وعید کیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، آپ سے بات چیت کی جاتی ہے، بیانات دیے جاتے ہیں، بڑے اچھے بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن عملاً کوئی مظاہرہ جو ہے عملاً کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا. چلیے شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بالکل یعنی ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ ہے. ابھی میری بات ہوئی تھی جنرل بابر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ 88 کے بعد جو حکومت بنی محترمہ کی تو جنرل اسلم بیگ صاحب نے مشورہ دیا ایم کیو ایم کو الگ ہونے کا، اور پھر دوسری حکومت جب پیپلز پارٹی کی گری تو اس وقت ایجنسیز نے گرائی دوسری حکومت. یہ آپ کا بالکل اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے یا کہیں ادھر ادھر سے کوئی اشارہ ہے؟ کیسے آپ، کیونکہ ظاہر تاریخ بڑی تلخ اور بڑی متنازع سی ہے، تو بالکل آپ کا ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ ہے یہ؟ سمجھتا ہوں کہ 1978 سے لے کر کے آج تک ایم کیو ایم نے اپنی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جن صاحب کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کس طریقے سے یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے جو ہے وہ مشورہ دیا اور ان کے مشورے پہ عمل کر کے ایم کیو ایم حکومتوں سے علیحدہ ہوئی. ایم کیو ایم ہمیشہ اصولی موقف پر حکومتوں سے علیحدہ ہوئی ہے. اختلاف اصولوں پہ کیا گیا ہے، کسی کے مشورے پہ، کسی کے ڈکٹیشن پہ نہ تو آج تک ایم کیو ایم چلی ہے نہ چلے گی. اب کیا ہوگا؟ گورنر اپنی جگہ رہیں گے کیونکہ وہ تو پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ان کو ہٹا سکتے ہیں، تو ایک تو گورنر اپنی جگہ رہیں گے غالباً، ایک سٹی ناظم ہے، ذیلی حکومت ہے جو ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ہے، اور اب ایک صوبائی حکومت آ گئی جو کہ پولیس کو کنٹرول کرے گی، وزارت بلدیات ان کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ ان کے پاس ہے، پولیس. تو یہ سیٹ اپ کس طرح سے چلے گا؟ آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ معاملہ آگے چلے، لیکن چلے گا کیسے؟ نقشہ کیسے بنے گا؟ اب صاحب دیکھیے، گورنر یقیناً صدر کا نمائندہ ہے. اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے گورنر کو ہٹانا، بصدر شوق ہٹا دے. جہاں تک سٹی ناظم اور ٹاؤن ناظم کی بات ہے، ہم نے یہ الیکشن جیتا ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے اپنے ناظم ہیں، ہمارے ٹاؤن ناظم ہیں، اور وہ ترقیاتی کام شہر میں کر رہے ہیں جو عوام کے سامنے ساری چیزیں ترقیاتی، ساری اسکیمیں، سارے جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے، کراچی، حیدرآباد میں، بخاص میں، وہ سارے عوام کے سامنے کتنا ترقیاتی کام ہو رہا ہے. اب جہاں تک پولیس کا معاملہ ہے، انتظامیہ کا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کے لوگ ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں ہم دیکھیں گے، بالکل غور کریں گے اور ہم جائزہ لیں گے، اور پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، جو کچھ بھی ہو ان کے سامنے ہے. چلیے صاحب، تو آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اور بھی پیرلل فورسز کراچی میں ایسی موجود رہی ہیں جو کچھ مواقع پہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، پھر پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر آگے آتی ہیں. یہ کئی سالوں سے ظاہر ہے آپ نے سب نے دیکھا. کیا یہ بھی امکانات ہیں کہ وہ نو گو ایریا جو آپ نے ختم کیے تھے وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جائیں، دوسری فورسز جو آپ نے ختم کروائی تھیں جب آپ صدر مشرف کے ساتھ گئے تھے وہ دوبارہ اپنی جگہ آ جائیں، اور پھر کوئی خوریزی شروع ہو کراچی میں جو پہلے ہی کسی حد تک شروع ہو چکی ہے؟
کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی خونریزی ہو، اور ہم شہر میں صوبے میں امن و امان چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے تو پہلے بھی کوشش پازیٹیو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی پازیٹیو رہے گی. سلیم شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی.